تہجد پڑھنے کا دل کرے تو سمجھ لو کہ آسمان سے تمہیں تہجد پڑھنے کا بلاوا آیا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تمہارے دل میں اپنی محبت کچھ اس طریقے سے ڈال دیتا ہے کہ تمہارا دل تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ جب رستے ویران، سنسان اور دھندلے ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی نظر نہیں آتا تو تہجد کے سجدے ان رستوں کو روشن اور آباد کر دیتے ہیں۔ تہجد کا وقت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا آخرت میں کامیابی کی تیاری کرنے جیسا ہے۔ تہجد اگر دل سے پڑھی جائے اور مستقل پڑھی جائے اور بغیر کسی مقصد کے پڑھی جائے تو قبر کے اندھیروں میں بھی تہجد کا نور اجالا کر دیتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں اگر قبول نہیں ہو رہی تو سمجھ لو اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے اور وہ تمہارے صبر کا بہترین انعام دینے والا ہے۔ تہجد میں جب ہم آنکھیں بند کر کے اللہ سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنے سب دکھ اللہ کو بتاتے ہیں تو اس وقت ہماری ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے اب زندگی میں کوئی دکھ باقی نہیں رہا۔ جو شخص تہجد میں اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے اور اللہ کے آگے سجدہ کر کے روتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور آنے والی ہر آزمائش میں وہ شخص کامیابی پاتا ہے۔ تہجد کے وقت جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پھر قرآن ہماری حفاظت کرتا ہے اور اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد قرآن ہماری قبر کو روشن کرتا ہے۔ اے پاک پروردگار، جو لوگ تہجد نہیں پڑھتے ان کو تہجد کا رستہ دکھا، ان سے راضی ہو جا، ان کے گناہ معاف کر دے، ان کی مدد فرما، ان کے رزق میں برکت، کاروبار میں برکت اور ان کے گھر میں سکون عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، بے شک تو غفور الرحیم، اونچی شان والا، بزرگی والا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، رحم کرنے والا، معاف کر دینے والا اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔